السلام علیکم۔ آج ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو اسلامی واقعہ سننا پسند ہے، چلیے شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا۔ یہاں کے لوگ شرک میں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینے لگے، تو آپ انہیں اللہ کے عذاب کے مطابق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پہ عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے، نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یہی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا، خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود، لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا، ہم پر بھی آئے گا۔ جلدی سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں کے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے، اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا، اور ایک وقت
انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کے قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر کے ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹ کو کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر تیسری بار کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں، سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب مچھلی سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کری۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور
ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے اور اس پر سایہ کرنے والا ایک درخت ہم نے اگا دیا۔ پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے اور اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی خاص وجہ سے اللہ نے اس بیل دار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگ پھیلا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے اس سے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت آنا نہیں اور ان کی کڑوی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ نہیں امید کرنی چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان جائے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے حصے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری کتنی بھی بڑی غلطی ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ نیکی کا کام، دعوت دینا یا حق کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے لوگ سنے یا نہ سنے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا لیکن بعد میں انہیں اس جلد بازی اور غصے کا پچھتاوا ہوا۔ ہم چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچئے یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں اس مصیبت سے نکال بھی دیا۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اسلامی واقعہ میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔